خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 6 آف تو سمندر میں ساحلوں کی ہوا از قلم تانیہ تا ہے. اور آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. گریٹ ہیپی فیملی، اس نے شاعری کی جانب دیکھ کر کہا، جو اس کو سامنے پا کر ایک دم سفید پڑ گئی تھی. اس کی گردن پر سگریٹ کے نشان اب بھی تھا. فائق وش نے ہی سب سے پہلے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، جسے اس نے سکون سے ہٹایا. نو آپ ناشتہ کریں. ویسے آئی ایم امپریسڈ ڈیڈ، آپ کا پلان کامیاب ہوا. مجھے گھر سے دفع کر کے کم از کم آپ نے ماحول تو اچھا کر لیا. وہ اب بھی مسکرا رہا تھا، مگر مسکراہٹ میں چھپا طنز سب محسوس کر سکتے تھے. شاہ نے گہرا سانس لیا. یوں وہ اچانک آ جائے گا اسے نہیں معلوم تھا، مگر وہ بدمزگی نہیں چاہتا تھا. تبھی اس کی جانب دیکھا. بیٹھو، تم ناشتہ کرو. اس نے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو فائق کھل کر مسکرایا. ہاں کیوں نہیں، اب ہم ہیپی فیملی ہیں تو ہیپی فیملی کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. بٹ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گا. کیوں مسز؟ وہ جو ارمیش کی چیئر کو سختی سے تھامے کھڑا تھا، اپنے بے قابو ہوتے ذہن کو بمشکل قابو میں رکھے ہوئے تھا، گھوم کر شاعری کی چیئر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا اور شاعری کے شانے پر اپنا ہاتھ پھیلا کر سب کے سامنے سختی سے اس کو اپنے قریب کر کے وہ مسکرایا. شاعری کی اچانک ہی خوف سے چیخ نکلی، جبکہ فائق کا کہکا ابھرا تھا. ڈر گئی؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، مگر شاعری کو ایسا لگا اس کا ہاتھ بھینچ کر شاید وہ توڑ ہی دے. شاہ سب نوٹ کر رہا تھا، بلکہ ارمیش اور وش بھی، مگر کسی کے پاس کوئی بات نہیں تھی. میری گڑیا کہاں جا رہی ہے؟ فائق نے اس کا ہاتھ مزید دباتے ہوئے ارمیش سے پوچھا، جسے خود اب اپنے بھائی سے ڈر لگ رہا تھا. یونی وہ بولی تو فائق نے اس بات میں سر ہلایا. گڈ، ٹیک کیئر. اس کے لہجے میں کنسرن تھی بہن کے لیے، جبکہ شاعری کے آنسو اب گالوں پر لڑک رہے تھے. اس کے ہاتھ میں درد بڑھنے لگا تھا. فائق ہاتھ چھوڑو اس کا. شاہ کا بالآخر ضبط جواب دے گیا تھا. کیوں ڈیڈ، میری بیوی ہیں، میں جیسے مرضی پکڑوں. وہ ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے اب ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا. اب تو شاعری کی بھی برداشت جواب دے گئی تھی. وہ باقاعدہ رونے لگی. ہاتھ چھوڑیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولی تو شاہ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی. اوہ، فائق نے بے چارگی سے اس کی جانب دیکھا. منع کیا تھا نا ڈارلنگ، میرے سامنے زبان مت کھولنا. اچانک ہی اس نے اس کے منہ کو اپنی فولادی گرفت میں لیا تو شاعری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. خوف سے اس کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا. چھوڑو اسے فائق. شاہ غصے سے دہاڑا، جبکہ فائق کو باپ کا کلسنا اب مزہ دینے لگا تھا. وہ شاعری کو چھوڑ کر مسکرا کر باپ کو دیکھنے لگا. چلو جاؤ، اٹھو، شوہر آیا ہے. منحوسوں جیسی شکل ابھی کچھ دیر پہلے تو نہیں بنائی ہوئی تھی، جو میرے چھونے سے بن گئی ہے. جاؤ ناشتہ لاؤ. اس نے شاعری کو چیئر پر سے دھکا دیا. وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ابھی وہ گرتی کہ وش نے اسے تھاما تھا، جبکہ وہ تیزی سے وش کے پیچھے چھپ گئی. اب فائق باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ ساتھ ساتھ چمچ اور کانٹوں سے ٹیبل بجا رہا تھا اور ایک مضطرب کر دینے والا شور پیدا کر رہا تھا. فائق بات کو سمجھنے کی بجائے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شاہ نے بیٹے کو بمشکل غصہ کنٹرول کر کے سمجھانا چاہا، جبکہ فائق کو تو وہ منظر دیکھ کر ہی ایسے پتنگے لگ گئے تھے کہ اپنا آپا بھی اس کی اذیت پر اب ہنس رہا تھا. فائق نے چمچ اور کانٹوں کا شور بڑھا دیا، جبکہ نفی میں سر ہلانے لگا، مگر لبوں کی مسکراہٹ نہیں ہٹی تھی. اچانک شاعری کی سسکیوں پر وہ دہاڑا. کہا ہے نا ناشتہ لے کر آ، سنائی نہیں دیا کیا؟ یا بتاؤں اٹھ کر؟ لحاظ بالائے طاق رکھ کے وہ بدتمیزی کی حدیں پار کر رہا تھا. شاعری اس کی دہاڑ پر کاپی اور کچن کی طرف دوڑی تھی، جبکہ شاہ بمشکل خود کو کنٹرول کیے وہاں سے اٹھا تھا اور باہر نکل گیا. اگر وہ وہاں بیٹھا رہتا تو لازمی مزید کچھ غلط ہو جاتا. وش نے فائق کے شانے پر ہاتھ رکھا، جبکہ ارمیش کو اس کے روم میں جانے کا اشارہ کیا. ہے موم، ٹائرڈ ہوں بہت زیادہ، وہ ماں سے اسی نرمی سے بولا تھا. وش کچھ بولتی کہ فائق نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو ساتھ والی چیئر پر بٹھا لیا. ناشتہ کریں میرے ساتھ، اس نے کہا. وش خاموش ہو گئی. شاعری کو کچھ پکانا نہیں آتا تھا، مگر خوف تھا کہ وہ بری طرح کانپ رہی تھی. ملازمہ اس کا خوف سے کانپتا وجود دیکھ کر اس کی طرف بڑھی اور خود سے فائق کی پسند کا ناشتہ بنانے لگی، جبکہ وہ یوں ہی فقط چہرہ لیے کھڑی تھی. ناشتہ بنا کر اس نے شاعری کے ہاتھ میں ڈش تھمائی.
تو اب بھی باہر سے چمچ کے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہری کانپتے قدموں سے کچن سے نکلی۔ وش نے اس کی جانب دیکھا اور فائق نے بھی۔ ایک تضحیک تھی اس کی نظروں میں اس کے لیے۔ شہری نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو فائق ہاتھ باندھ کر پیچھے ہوا۔ مما، ویسے میں رومانٹک ماحول میں ناشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں؟ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ شہری آنسو بھری آنکھوں سے وش کے پیچھے چھپ جانا چاہتی تھی۔ وش کچھ نہیں بولی تو اس نے شانے اچکائے۔ ہے یوں، ناشتہ کراؤ بیگم، اپنے ان گناہ گار ہاتھوں سے ذرا میں بھی تو چکھ لوں ذائقہ ان کا۔ وہ بولا تو شہری نے وش کا دوپٹہ تھام لیا۔ فائق، مت تنگ کرو بیٹے، آپ تو میرے بڑے اچھے بیٹے ہو، ایسا مت کرو۔ اس نے جو بھی کیا وہ شرمندہ ہے، بات بھلا کر آگے بڑھو۔ وش نے اسے سمجھایا۔ اس نے سکون سے سنا۔ اوکے۔ غیر متوقع طور پر وہ مان گیا۔ وش مدھم سا مسکرائی تھی۔ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر۔ اس نے اٹھ کر اس کی پیشانی چومی تو شہری حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مما، اگر کوئی ایشو نہ ہو تو میں بات کر سکتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے ماں کی طرف دیکھا جس نے ایک نظر شہری کو دیکھا۔ چلو شہری، شاباش، بیٹھو اور خود بھی ناشتہ کر لینا۔ اس نے شہری کو اس کے ساتھ والی چیئر پر بمشکل بٹھایا تھا، جو بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ فائق نے بھی محسوس کر لیا تھا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ فائق نے ایک نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا تھا اور دوسری نظر کچن کے دروازے میں منہ میں ناخن لیے کھڑی ملازمہ پر ڈالی تھی۔ ہو گیا، یا آگے جو شو باقی ہے وہ دیکھ کر ہٹو گی؟ وہ غصے سے بولا تو ملازمہ شرمندہ سی ہو گئی تھی اور کچن میں غائب ہوئی۔ فائق نے اب شہری کو دیکھا، جسے وہ اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھی بیٹھے۔ وہ خوف زدہ سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ناشتہ کراؤ مجھے، فائق نے حکم دیا اور خود سکون سے بیٹھ گیا۔ شہری کے لیے اس کے ساتھ گزرنے والا ایک ایک لمحہ نہایتی مشکل تھا، مگر اس کی بیلٹ سے دیے گئے زخم اور سگریٹ کی تکلیف اب بھی وجود میں محسوس ہوتی تھی۔ تبھی چپ چاپ چھوٹا سا پراٹھے کا نوالا توڑ کر اس کے منہ کی طرف کیا۔ آنکھ اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ فائق نے منہ کھولا اور اس کی انگلیوں سمیت نوالا منہ میں لے لیا۔ شہری کا وجود نئے سرے سے کانپ اٹھا تھا اس کے لمس پر، جبکہ اگلا لمحہ اس کی دبی دبی چیخ نکلی تھی جب اس نے اس کی انگلیوں کو دانتوں میں کچل دیا۔ شہری نے اپنا ہاتھ کھینچا جبکہ اس کی گرفت دانتوں کی مزید سخت ہوئی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ ہر ملاقات پر وہ اسے گہرے زخم دیتا تھا۔ فائق نے سکون سے اس کی انگلیوں کو دانت میں بری طرح کچل کر چھوڑ دیا کہ اب وہ با آواز رو رہی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے سوئٹ ہارٹ؟ اس نے جھک کر اس کا روتا چہرہ اوپر کیا جبکہ شہری اس کے سامنے بول کر پھر سے کوئی حملہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارا میرا جوڑ تھا جو میرے ساتھ تمہیں لکھا گیا۔ اپنی آنکھ، اپنا ایک ایک جذبہ میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا تھا کیا؟ ڈیم! وہ افسوس سے نفی میں سر ہلانے لگا جبکہ شہری کو اپنا آپ حقیر سا لگا تھا۔ دل تو کرتا ہے تمہیں وہیں بیٹھا آؤں جہاں تمہاری اوقات ہے۔ اس نے شہری کا دوسرا ہاتھ تھاما۔ شہری کا وجود سرد پڑ گیا۔ وہ اتنی نفرت کرتا تھا اس سے، ایسی بات کر رہا تھا وہ، مگر نہیں، اب میری عیاشی کے لیے بھی تو کوئی سامان ہو۔ سرسراتا ہوا لہجہ۔ شہری ہوک سی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ اسے بری لگی تھی فائق کی یہ بات، تبھی ہمت کر کے بولی جبکہ وہ ہنس دیا۔ واہ، لاجواب مزاحمت کا حوصلہ بھی ہے۔ اس نے اس کی کلائی کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ شہری اس کے سینے پر آ گری۔ فائق، چھوڑیں۔ وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ حماد کو تو پتہ نہیں کتنی بار تم نے خوش کیا ہوگا، کیا مجھے جائز حق سے خوش نہیں کر سکتی ڈارلنگ؟ لک ایٹ می۔ وہ چیپ پن کی انتہا کر چکا تھا۔ شہری گھٹ گھٹ کر رو دی تھی۔ ایسا تو کبھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ اوف، کتنی اذیت میں مبتلا کر لیا تھا اس نے خود کو۔ آپ بہت بری سوچ کے مالک ہیں۔ بالآخر وہ ضبط کھوتی آنسو کے درمیان بولی۔ یو نو، جیسا دیس ویسا بھیس، جیسی میری بیوی ویسا میں، کیا خیال ہے؟ چلو اب زیادہ مت اتراؤ، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کیسے الجھاتی رہی ہو اس کو۔ فائق نے اس کی کلائی پر لب رکھے۔ شہری نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا مگر فائق کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ گستاخی اس کی کلائی سے ہوتی ہوئی اب اس کی گردن پر جا رہی تھی، جہاں شہری کو خود سمیت اس شخص سے گھن آ رہی تھی۔ ہی فائق بھی اس کے لمس کو محسوس کرنے کے ساتھ یہ محسوس کر کے کہ کسی اور نے بھی اس کو چھوا، دوہری اذیت میں مبتلا ہوا تھا۔ ایسے ہی ڈارلنگ بہکاتی رہی ہو نا؟ اور پھر اس کے دوست، اف اف،
बी तुम तो प्रोफेशनल। बस करें, वो चीखी थी और न जाने कैसे इसका हाथ उठा और फाइक के गाल पर पड़ा। बहुत बुरे हैं आप। अपनी गर्दन पर इसके दांतों की वहशत सहलाती वो चीखी, जबकि फाइक तो जैसे अपना आपा खो गया था। प्लेट उठाकर शैरी के सर पर खींच कर मारी कि शैरी सर थाम गई थी। सब कुछ जैसे घूम गया था। साली मुझ पर हाथ उठाएगी? तेरी इतनी औकात है? वो दहाड़ा था। शैरी के सर से खून लबालब निकल रहा था, जबकि आंखें बंद हो रही थीं। फाइक विश अपने कमरे से भागी हुई इस तक पहुंची थी। अरमीश भी दौड़ती हुई शैरी तक आई थी। शैरी, शैरी मेरे बच्चे, ये क्या किया तुमने? चीखी, जबकि वो प्लेट ज़मीन पर फेंक कर अपने रूम में जाने लगा कि इससे पहले सफदर ड्राइवर को दहाड़ कर बुलाया था। वो अंदर आया। जी साहब, इसको ले जाओ हॉस्पिटल। मैं नहीं चाहता ये मरे, अभी बहुत कुछ बाकी है इसके लिए। वो शैरी को देखकर, जो बेहोश हो चुकी थी, पलट गया, जबकि विश और अरमीश ज़ारों कतार रो रही थी इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठी। सीन चेंज। वो 2-3 हफ्तों से गायब था। नैना को इस पर शदीद गुस्सा था। वो इस फ्लैट की दीवारों में क्या टक्करें मारती। तभी इसने बड़ी हवेली वालों की मनहूस शक्लों को देखने का सोचा और कुछ पुरसुकून हुई। ज़रा देखें तो दुरीद बख्त अपनी बेटी के गम में कितना घुला। तभी वो रज के खुद को निखारती हुई बड़ी हवेली जाने के लिए निकली। बड़ी हवेली का माहौल बिल्कुल पहले की तरह था। वही चहल पहल, वही हरियाली। हती के वहाँ के मकीनों के चेहरे भी इसी तरह तरोताज़ा थे। नैना को जी भर कर इन ढीठ लोगों पर गुस्सा आया। मतलब हद थी। अभी चंद हफ्तों पहले इनके मुंह पर कालख मली गई थी, जिसको इन सब के मुंह कैसे छुपा रहे थे। इसने वहाँ सबसे नरमी से सलाम किया, दिल में उठती आग को बाद के लिए बचाया। माँ ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा, जबकि माहम सरीना भी खुश अखलाकी से मिली और इसने इधर उधर देखा। आबिश नज़र नहीं आई थी। वो वहाँ उनके दरमियान बैठकर हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगी। बेटा, आपके वालिद वालदा कहाँ होते हैं? माँ ने नर्म मुस्कुराहट के साथ इसके वजूद में जैसे चिंगारियाँ लगाई थीं। मर गए, एक दूसरे को जलील करके और हमें छोड़ गए। टका सा जवाब मुस्कुरा कर दिया, जबकि माँ ने हैरत से इसकी जानिब देखा। अफसोस हुआ। इन्होंने मध्यम आवाज़ में हैरत को छुपाते हुए कहा, हमें बिल्कुल नहीं होता। वो बोली तो माँ खामोश हो गई थी। माहम और सरीना भी लबों पर आर्जी मुस्कुराहट लिए इस लड़की पर हैरत और अफसोस कर रही थीं, जो अपने ही माँ बाप के बारे में किस अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। वो सब खामोश हो गए थे। आबिश मुस्कुराती हुई अपने रूम से निकली, जबकि इसके पीछे दुरीद का जगमगाता चेहरा। नैना ने कस कर मुट्ठियाँ भींची। इन दोनों की मुस्कुराहट इसके दिल पर तेज़ाब की मानद पड़ी थी। दोनों ने इसकी जानिब देखा और प्यार से इसके सर पर हाथ रखा, और आबिश तो इससे मिलकर दुरीद के लिए नाश्ता बनाने चली गई थी, जबकि वो वहीं उनके साथ बैठ गया। नैना ने नागवारी से पहलू बदला था। और बेटा, क्या करती हो? दुरीद ने मुस्कुराकर पूछा, जबकि नैना ने खा जाने वाली नज़रों से माथे पर बल डाले इसकी जानिब देखा था। हम कुछ नहीं करते, नैना ने बेचैनी से जवाब दिया, जैसे इस आदमी का बोलना भी इसे गवारा नहीं। और फिर जहन में एक झपाका सा हुआ और वो जैसे मुतमईन होकर बैठी। हो, ये तो गलत बात है। आपको कुछ करना चाहिए, कुछ डिफरेंट, दुरीद ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तो वो मुस्कुराई। जी, डिफरेंट तो आपके बेटे ने किया है। वैसे सर, आपके बच्चे सब डिफरेंट ही करते हैं। वो बोली तो इसका लहजा खासा अजीब सा लगा वहाँ मौजूद सबको ही। क्या मतलब बेटा? दुरीद ने नासमझी से इसकी जानिब देखा तो वो मुस्कुराती। आपकी यही बेतवज्जगी शहरी को भी नुकसान में डुबो गई। खैर, बलाज ने आपको कुछ नहीं बताया? हमें लगा वो आपको बता चुके हैं, हालांकि आपसे तो कुछ नहीं छुपाते। वो बोली तो वहाँ सब की ही बोलती बंद हो गई। दुरीद को भी उसकी ज़बान दराजी पर गुस्सा सा आया था। कहना क्या चाहती हो? वो लिहाज बुलाए ताक रखे कड़े तेवरों से इसे घूर कर बोला था। अरे, आप तो बरहम हो गए। वो मध्यम सा हंसी, तो हंसी में खनक सी थी। दुरीद खामोशी से इसकी जानिब देखने लगा। अब ऐसे सर अच्छा तो नहीं लगता अपने मुंह से ही कहना, मगर इनकी ज़िद के आगे तो शायद किसी की नहीं चलती। तभी उन्होंने ज़बरदस्ती छुपकर मुझसे निकाह कर लिया। इतने सुकून से की गई बात वहाँ मौजूद सबके होश जहाँ उड़ा गई थी, वहीं नैना को दुरीद के चेहरे के जाविये देखकर मायूसी सी हुई थी।
इस शख्स के चेहरे पर रत्ती भर ऐसा तासुर नहीं था कि वो हैरान हुआ था या शॉक्ड या इस बात को लेकर अपने बेटे से ज़रा सी भी बदगुमानी, ऐसा कुछ नहीं था। वो इस तरह खामोशी से नैना को देख रहा था, जबकि नैना जो समझ रही थी आज ये बम भी इस आदमी पर गिरा जाएगी, इसमें इसमें इसे नाकामी ही हुई। नैना के माथे पर मामूली से बल पड़े तो दुरीद, जो बहुत गौर से इस लड़की को देख रहा था, चौंक सा गया। इसके चेहरे की शबीह किसी से मिलती थी, किस में? ये सोचने में उसे ज़रा वक्त लगता। मे बी इट्स रॉन्ग चॉइस। यू नो लिटिल गर्ल, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मेरा बेटा शायद भूल गया था। वो उसका सर थपक कर अपने इसी ठहरे हुए लहजे में कहकर आबिश के पास किचन में चला गया, जबकि नैना इसके लफ्ज़ों पर गौर करती तिलमिलाई। अपनी हार इसे किसी सूरत कबूल नहीं थी और ये शख्स हर बार इसे शिकस्त नहीं दे सकता था। वो आंखों में चिंगारियां लिए एक झटके से उठी और बगैर किसी की जानिब देखे निकलती चली गई। दुरीद किचन में आया तो आबिश इसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। दुरीद ने पीछे से इसकी कमर में बाजू डाला तो वो चौंक कर पलटी और मुस्कुराई, जबकि दुरीद के चेहरे पर पुरसोच तासुर था। बस हो गया है, आप बाहर बैठें, मैं लेकर आती हूँ, आबिश ने मसरूफ़ अंदाज में कहा तो दुरीद ने इसके हाथ से कप लिए जिसमें वो कॉफ़ी डाल रही थी और शायद पहली बार इसने चाय को कप में उंडेला। इसने कोई जवाब नहीं दिया तो आबिश को कॉफ़ी का कप से कॉफ़ी कप से गिरने पर हंसी आई थी कि आपका काम नहीं, हम देख लेंगे। इसने जहां इसके हाथ से कप लिए वहीं दुरीद ने पीछे से दोबारा इसको अपने बाजू में भरा और इसके शाने पर अपनी ठोड़ी टिकाई। आबिश सटपटाई थी। क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा, वो बोली तो दुरीद ने इस पर मज़ीद गिरफ्त सख्त की। अभी सब तुम्हारी बहू के तेवरों में खोए हुए हैं तो कोई हमें नोटिस नहीं करेगा, वो बोला तो अमल के बरक्स लहजा संजीदा था। खैरियत? आबिश को कुछ कुछ एहसास हुआ, तभी बोली, मुझे लगता है वो लड़की किसी में मिलती है, ऐसे जैसे कहीं इसको देखा है। दुरीद ने पुरसोच नज़रों से इसकी जानिब देखा था। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और क्या मतलब है आपकी इस बात का? आपके बेटे की पसंद है वो, ध्यान से रहें। आबिश ने बात को मजाक का रुख दिया तो दुरीद इसकी बात समझते हुए इसे घूरने लगा। निकाह कर लिया है तुम्हारे बेटे ने इससे छुपकर, और इसके बकौल ज़बरदस्ती। एंड वो इतनी सी लड़की मुझ पर बैठकर तंज कर रही थी। स्ट्रेंज। पहली बार इसने बलाज को अपने बेटे की बजाय तुम्हारे बेटे कहा था। आबिश को इसकी बात से अंदाज़ा हो गया कि इसे बलाज की हरकत नागवार गुजरी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बारे में उन्होंने आपसे कोई जिक्र नहीं किया? दुरीद हट कर चेयर खींच कर बैठा तो आबिश ने इसके सामने नाश्ता रखते हुए कहा, नहीं, बहुत बड़ा हो गया है वो, अब वो अपने फ़ैसले खुद ले रहा है। बात की अहमियत ख़त्म कर दी है उसने ज़िंदगी से। नाश्ता करते हुए वो रूखे से अंदाज में बोला तो ना जाने क्यों आबिश का दिल बैठ सा गया था। कुछ अनहोनी का एहसास चारों तरफ से घेरे में ले रहा था। आप उनसे बदगुमान हो रहे हैं? इसने कुछ झिझकते हुए पूछा था। क्या नहीं होना चाहिए? हर कोई यहाँ अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले ले रहा है। वो तुम्हारा छोटा बेटा अपनी ज़िद पर यहाँ से निकला है और आज कितने दिन हो गए हैं उसने पलटकर जहमत नहीं की कि वो कॉल ही कर लेता, कुछ बता देता। कहाँ पर है, कैसा है? नहीं, बाप को कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा। अगर मैं इनकी खबरगिरी ना रखूं तो ना जाने कहाँ ले डूबे ये लोग मुझे। और वो नवाब घर में होते हुए भी वो मुंह दिखाने की जहमत नहीं करता। यूनी ख़त्म हो चुकी है, एक बार भी ऑफिस आकर नहीं झांका। और बलाज साहब, जिन पर सबसे ज़्यादा मान है, मेरा गुरूर कि मेरी वो औलाद कभी गलत कदम नहीं उठाएगी जिसकी मैंने कभी पीछे से खबर नहीं ली। आज इसकी बीवी मुझे ताने मार कर गई है। वो गुस्से से अब बोल नहीं चीख रहा था। आबिश सर झुकाए बैठी थी। कैसे कहती कि सबको बिगाड़ा भी तो खुद ही था, हर चीज़ का इख्तियार भी तो इसके हाथ में खुद ही दिया था, मगर कुछ बोल न सकी। और आज सब औलाद आबिश की हो गई थी। बलाज और शहरी ने मेरा मान तोड़ा है। वो फिर बोला, मेरा भरोसा तोड़ा है। मुझे बाहर के कल के आए लोग मेरे बच्चों के लिए ताने मारेंगे। वाह! इसने गुस्से से आबिश की तरफ देखा जैसे हर बात में इसका कसूर था। आबिश के पास कोई जवाब नहीं था।
तभी वो खामोशी से अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी, जबकि वक्त खामोशी से नाश्ता करने लगा। हेलो लव बर्ड्स। शायद आज इसकी किस्मत ख़राब थी। वो हफ्तों बाद आया भी तो गलत ही वक्त पर आया। बलाज अंदर आया। इसके चेहरे पर ही थकानबाजी थी। वो चेयर खींचकर इनके साथ बैठ गया। वक्त ने इसकी तरफ देखने की जहमत नहीं की। प्लीज़ कुछ खाने को दे दो मम। वो अपने सर को 2 उंगलियों से दबाते हुए बोला। आबिश ने इसकी जानिब देखा जो रफ्त से होलिये में बैठा था। आबिश उठने लगी कि दुरीद ने इसका हाथ पकड़कर रोका और बलाज की तरफ देखा जो अपने बाप की तरफ ही देख रहा था। जाओ अपनी बीवी से कहो वही देगी तुम्हें नाश्ता। और वहाँ जाने से पहले यहाँ कैसे आ गए? आबिश का हाथ पकड़े वो कॉफ़ी का मग लबों से लगाकर बोला। तो बलाज को सुकून से बैठा था तो बलाज जो सुकून से बैठा था एकदम अलर्ट हुआ। इसके बारे में खबर निकलवाना डैड के लिए मुश्किल नहीं था। वो शर्मिंदा सा हुआ। ये छुपाने वाली बात नहीं थी, मगर वो सिर्फ अपनी मसरूफियत के बाद इस बात को भूल गया था। डैड, वो मैं आपको बताने वाला था। वो पहली बार कंफ्यूज हुआ। मगर बेटे, तुमने बताया नहीं और तुम्हारी बीवी मोहतरमा खुद आकर मुझे बताकर गई हैं। डू यू फील इट्स एम्बैरेसिंग? वो टेबल पर हाथ मार कर बोला था। वक्त। आबिश ने वक्त का हाथ पकड़कर इसे रोकना चाहा। शट अप एंड गेट आउट। मुझे इससे बात करनी है। अब नज़र मत आना। वो गुस्से से बोला तो आबिश को हैरत के साथ साथ बेटे के सामने शर्मिंदगी भी हो रही थी। डैड काम डाउन प्लीज़। बलाज ने इसका हाथ थामा। नैना के लहजे का तंज वो बर्दाश्त नहीं कर सका था। यू शट योर माउथ इडियट। ना जाने फिर बलाज से वो ऐसी उम्मीद नहीं रखता था। बलाज खामोश हो गया जबकि आबिश वहाँ से उठकर बाहर निकल गई। आज एक बार फिर वो इसे बच्चों के लिए जलील कर चुका था। डैड, मैं आपको बताना चाहता था मगर शहरी का मसला और फिर जॉब की वजह से मेरी आपसे बात नहीं हो सकी। बलाज इसके गुस्से को महसूस करके बोला। बलाज, तुमने इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती क्यों की? वक्त ने पूछा तो बलाज ने चौंक कर देखा था। ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा है आपसे ये? तुम्हारी बीवी खुद आकर मेरे मुंह पर यह बात मार गई है, इसने ज़ब्त से कहा। तो बलाज कड़े तेवरों से उसे देखने लगा जबकि नैना ने आज इसका ज़ब्त आजमाया था। तो डैड का गुस्सा ठंडा करके तकरीबन शाम तक घर से निकला तो रुख फ्लैट की तरफ था। रैश ड्राइविंग करके वो फ्लैट तक पहुंचा और डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो वो उसे लाउंज में बने ओपन किचन में ही मिल गई थी। वो दनदनाता हुआ इस तक पहुंचा और इसकी कलाई सख्ती से पकड़कर गुस्से से मरोड़ी। नैना ने उलझकर इसकी जानिब देखा। इतने दिनों बाद इसको देखा था और वो किस तरह पेश आ रहा था। क्या ज़रूरत थी बड़ी हवेली जाने की? वो गुस्से से बोला जबकि नैना मामले की नोयत समझ गई मगर इस वक्त वो बलाज से ये रवैया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बलाज, हमें दर्द हो रहा है। वो सिसकी। आंखों में भी सुर्खी फैल गई थी। और जानती हो मुझे कितनी हो रही है? आज मेरा बाप पहली बार मुझसे रूठ गया। पहली बार मेरी माँ को मेरी वजह से सुननी पड़ी। क्या ज़बरदस्ती की है मैंने तुमसे? वो चीखा तो नैना इससे दूर हुई। बलाज ने इसका हाथ भी झटक दिया था। हमने कुछ नहीं कहा। ऐसा हम क्यों कहेंगे जब हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई? नैना साफ मुकरी। तो बलाज ने गुस्से से इसका मुंह पकड़ा तो हाथ में इतनी सख्त गिरफ्त नैना की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। नैना, मेरा बाप झूठ नहीं बोलता और तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है। मेरी नफ़रत और गुस्से को कभी हवा मत देना। वो फुंकारा तो नैना ने भी इसकी जानिब देखा। अब इसकी आंखों के तेवर बदले थे। आपका बाप झूठ नहीं बोलता। वाह, स्ट्रेंज। नैना ने पूरा जोर लगाकर खुद को आज़ाद किया। बलाज ने इसकी जानिब गुस्से से देखा। शट अप नैना, तुम्हारी मोहब्बत से ज़्यादा मेरे दिल में मेरे बाप का मकाम है। मैं बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा नैना कि तुम उन्हें इस तरह मुखातिब करो। क्या मतलब है इस सब का? क्यों कहा तुमने कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है? क्यों गई थी तुम बड़ी हवेली? बलाज ने इसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा तो वो उसके हाथ झटक कर दूर हुई। क्योंकि हमें दुख है। आपके बाप ने आपको बेवकूफ़ बना रखा है। वो हकीकत वो आपको पता होनी चाहिए थी। वही आपसे छुपा कर वो आपके साथ जुल्म कर रहे हैं बलाज। और आपकी यही मोहब्बत जो आपके दिल में अपने बाप के लिए है हमारे लिए तकलीफ़ दा है कि वो तो आपको अब तक बेवकूफ़ बनाते आए हैं।
پوچھیے اپنی ماں سے کس کی اولاد ہیں آپ، سید درید بخت کی یا شہروز کی، وہ چیخی، جبکہ مقابل کھڑا شخص چند پل کے لیے ہوک ہوا اور اگلا لمحہ نینا کے 14 طبق روشن کر گیا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ بلاج نے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا کہ نینا کا سر دیوار پر جا لگا تھا۔ یو باسٹرڈ، میری ماں پر الزام لگانے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس نے پے در پے نینا کے منہ پہ تھپڑ جڑے کہ اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو زاروں زار گرنے لگے۔ وہ چیخا اور واس اٹھا کر دیوار پر مارا تھا۔ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، نینا بھی چیخی اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ بلاج نے غصے سے اس کے جبڑے کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا۔ نینا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو تمہاری یہ بکواس جھوٹ نکلی تو تمہارا انجام دنیا دیکھے گی۔ وہ سرخ آنکھوں سے پھنکارا تھا، اور اگر ہماری یہ بات سچی ہوئی تو بلاج آپ ہمیں کھو دیں گے۔ نینا نے سسکی بھری اور وہ ایک دم اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکلا۔ دل تھا کہ جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ اس بات کا یقین کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر کیسے؟ وہ لڑکی جو کہ اب اس کی بیوی ہے اور اچھے سے جانتی ہے کہ بلاج اس کے عشق میں گرفتار ہے، وہ کیوں اسے اذیت دے گی؟ اس کے ہاتھ پاؤں بلکہ پورا وجود لرز رہا تھا، جبکہ دماغ کی رگیں پھول گئی تھیں۔ سین چینج۔ شہری کے سر پر 2 ٹانکے آئے تھے، جبکہ اس نے رو رو کر ایک ادھم اٹھایا ہوا تھا۔ فائق سے وہ اس طرح خوفزدہ تھی جیسے نہ جانے جن دیکھ لیا ہو۔ آنٹی، مجھے مما پاس جانا ہے، وہ بولی اور پھر سے رونے لگی، جبکہ وش نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ میری جان، میں نے فون کیا ہے، وش نے کہا اور ایک جھوٹی تسلی دی۔ نہیں، آپ فون نہیں کر رہی ہیں، آپ انہیں کہیں نا، ایک بار، بس ایک بار مجھ سے مل لیں۔ ڈیڈ، بھائی، ان سے کہیں نا، دیکھیں میں اپنے گناہ کی سزا کیسے بھگت رہی ہوں۔ مجھے سزا مل گئی ہے نا، دیکھیں نا آنٹی، پلیز ان لوگوں کو بولیں۔ وہ شدت سے روتی ہوئی بولی تھی، جبکہ وش نے بے بسی سے فون اٹھایا تھا اور بالآخر اس نے سیدھا سید درید کو فون کیا تھا۔ آبش کو آج پھر سے اس نے بلا وجہ ڈانٹ دیا تھا۔ اسے بلاج پر غصہ بھی بہت آ رہا تھا، مگر جو بھی تھا اس میں اس کی جان بستی تھی۔ نہ جانے کیسے آبش سے عشق کرتے کرتے اسے بلاج سے عشق ہو گیا، اپنی سگی اولاد سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا وہ۔ اس کی ہر خوشی، ہر غم، وہ خود اس کے ساتھ ہر چیز میں کھڑا ہونا چاہتا تھا، اور اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا کہ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر گزرے، وہ بھی اس کو بتائے بغیر۔ اور ویسے بھی نینا ایک خوبصورت لڑکی تھی، کوئی بھی اس کے سحر میں آرام سے جکڑا جا سکتا تھا، مگر نینا نہ جانے کیوں آج کی ملاقات کے بعد اس کو کھٹکی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز وہ نہیں تھا جو وہ تھی شاید، اور پھر اس کی سبھی وہ ملتی تھی کسی میں۔ وہ پرسوچ نظروں سے صوفے پر بیٹھا بالکنی کے باہر دیکھ رہا تھا، جہاں سے پورے چاند کی چمک اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ عجیب بے چینی سی ہو رہی تھی اس کو آج۔ بلاج اس کو منا چکا تھا، یہ حقیقت تھی، وہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتا تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ اس میں تو اس کی جان بستی تھی، اور وہ ڈھیٹ شخص باپ کو منانے کے بعد ماں کو بھی روم میں لے آیا تھا، اور درید نے شاید فرسٹ ٹائم آبش کو سوری کہا تھا، وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ تھا ہی ضدی، وہ خود میں اسے ڈھونڈتا تھا۔ اسے اپنی زندگی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، اور وہ اپنے بچوں کی بھی زندگی پرسکون دیکھنا چاہتا تھا، مگر کچھ گڑبڑ تھی جو اس کے سامنے ضرور تھی، مگر وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ درید یوں ہی کھڑکی سے آتی تیز ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا۔ آبش روم میں آئی تو اس نے اس کی جانب دیکھا اور ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر کے اسے جھرجھری سی آئی تھی۔ وقت بہت تیز ہوا ہے، اس نے دونوں ہاتھ مسل کر کہا اور جلدی سے سلائیڈنگ وال بند کی۔ تم ناراض نہیں ہو مجھ سے؟ درید نے شیشے کے اس پار دکھتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم ناراض ہیں، ہم بھول گئے تھے، وہ کھپکی سے بولی تو درید کو اس کی معصومیت پر جی بھر کر پیار آیا۔ مگر تمہیں سوری کہا ہے میں نے، وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے۔ آبش نے منہ بنایا۔ پتہ نہیں آبش، مجھے فکر ہے، بلاج کی، شہری کی، آرین کی، حتی کے باری میرے پاس ہے، مجھے اس کی بھی فکر ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا تو آبش کے چہرے پر پریشانی سی پھیل گئی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آبش نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں، مجھے ہو سکتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر کہیں دور جانے والا ہوں، جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔
اس نے مسکرا کر آبش کی طرف دیکھا تھا جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ بخت بے آواز لب پھڑپھڑائے تھے۔ آبش، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، اتنی کہ میں خود نہیں جانتا، مگر تمہارا دل بھی دکھایا ہے شاید کہیں نہ کہیں، مگر میری محبت مرہم بنتی گئی، اور جانتی ہو تم سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں چاہا، مگر نہ جانے کیوں اب لگتا ہے تمہارے سے زیادہ بلاج دھڑکتا ہے اس دل میں۔ وہ ہنسا جبکہ اب آبش کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ غصہ مت ہونا بیبی، اس میں میرا قصور نہیں، یہ تو شاید میرے دل میں اس کی محبت ڈالی گئی ہے، میں اس سے کبھی نفرت نہیں کر سکا۔ اور اس سے پہلے وہ آگے بات کرتا درید کا فون رنگ کرنے لگا۔ وہ پلٹا اور فون اٹھایا تو وش کا نمبر تھا۔ اس کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ میرے رومانس میں خلل ڈالتی ہے یہ عورت، پتہ نہیں اس کا میاں کہاں مر جاتا ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، شاید بھول گیا تھا اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، ہماری بیٹی بھی ہے اب وہاں، اور یقین مانیں بخت، ہم آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں، درید کے بغیر تو آبش مکمل نہیں۔ وہ آنسو روکتی بولی تو درید نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ اسی آشنا میں فون رنگ بند ہو گئی اور ایک بار پھر بجنے لگی تو درید نے کال پک کی۔ اس نے دوسری بار نمبر ملایا۔ شہری بے تابی سے فون کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ارمیش بھی وہیں کھڑی اس کی بے تاب نگاہوں سے آنسو گرتے دیکھ رہی تھی، اور جب کال پک ہوئی تو ابھی وش کچھ بولتی ہی کہ شہری نے فون جھپٹا تھا۔ ڈیڈ! ایک تڑپ تھی اس کی آواز میں جو سامنے والے کے دل میں چبھی تھی۔ ڈیڈ! شہری مر جائے گی، وہ بے اوسان روتی بولی تھی، جبکہ دوسری طرف درید کی گرفت موبائل پر سخت ہوئی۔ ڈیڈ مجھے مار لیں مگر خدارا یہ بے گناہ ڈیڈ مجھے مار لیں مگر خدارا یہ بے گانگی ختم کر دیں، مجھے معاف کر دے ڈیڈ، میرے پاس آ جائیں۔ وہ بولی نہیں، وہ چیخ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی۔ شہری! درید کی آواز ابھری تھی۔ شہری دل و جان سے متوجہ ہوئی۔ میں آپ کی اچھی بیٹی ہوں نا؟ وہ سسکی، بہت اچھی بیٹی۔ وہ باپ تھا، بیٹی کا تڑپنا آخر کب تک برداشت کرتا؟ تو میرے پاس آ جائیں پلیز۔ ایک ماہ بعد وش نے اس کے چہرے پر چمک دیکھی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتی بولی، میں آ جاتا ہوں۔ وہ بولا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ آج سے بولی جبکہ درید کی بھی جہاں آنکھیں نم تھیں اور آبش تو باقاعدہ رونے کا شگل لگائے بیٹھی تھی، مسکرا دیے۔ کال بند کر کے اس نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ آبش، ایک زمانے میں بیسٹ ایکٹنگ میں کرتا رہا ہوں، مگر تمہیں رونے دھونے کا ڈیمانڈڈ رول دے کر آج میں ایوارڈ دے سکتا ہوں۔ وہ بولا تو آبش نے اس کے ہاتھ پر جھوٹا سا مکہ مارا تھا۔ خود رلا رہے ہیں آپ ہمیں، اس نے خفگی سے کہا، اور دونوں روم سے باہر نکلے مگر مسکراتے ہوئے یہ جانے بغیر شاید اگلے پل یہ مسکراہٹ بری طرح ان کے لبوں سے چھینی جائے گی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوا تو شام ڈھل آئی تھی۔ معاذ اور باری لون میں بیٹھے تھے۔ اسے ایسے آتے دیکھ ایک دم اٹھے مگر وہ 2-3 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا اور اوپر دیکھا جہاں سے اس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے نکل رہے تھے اپنے روم سے۔ اسے نینا کی بکواس سراسر جھوٹی لگی۔ اس سے پہلے وہ ارادہ ملتوی کرتا، اس کے سیل کی میسج ٹون بجی۔ اس نے کال کر دیکھا تھا، نینا کا نمبر تھا۔ ایک بار ملتان کے بارے میں ضرور پوچھ لیجیے گا اپنی مما سے۔ مختصر میسج اسے پھر بھنور میں پھنسا گیا۔ درید اور آبش بھی نیچے آ گئے تھے۔ درید نے مسکرا کر اپنے جگر کو دیکھا تھا جس کی سرخ آنکھیں دیکھ وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ واٹ ہیپنڈ سن؟ اس نے فکر سے پوچھا تھا۔ بلاج کو اس وقت یہ سب بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کیا قصہ تھا؟ یہ کیا کہانی تھی؟ وہ شدید الجھا تھا۔ وہ ان دونوں کی جانب دیکھنے لگا اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بخت کے گلے لگا تو وہ سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ باری معاذ بھی اندر آ گئے تھے جبکہ باقی گھر والے بھی لاؤنج میں اکٹھے ہونے لگے۔ درید کے گلے لگ کر بلاج ایک دم جیسے شانت ہوا تھا۔ ہے ڈیڈ، وہ مدھم آواز میں بولا۔ ڈیڈ کی جان حکم کر، وہ اس کے گرد گرفت کرتے ہوئے بولا۔ آئی ایم یور سن، رائٹ؟ نہ جانے کون سا حوصلہ تھا جو وہ یہ بات کر رہا تھا۔ کیا نتیجہ نکلتا اس بات کا؟ شاید وہ نینا کو اپنی محبت ہونے کے باوجود بخشتا نہیں، یا اگر یہ بات سچی ہوئی تو پہلی بار اس کے دل میں بچوں جیسا خوف اتر آیا تھا۔ 100%۔ وقت کا لہجہ جیسے لڑکھڑایا تھا، ہاتھ پاؤں برف ہوئے، مگر وہ سنبھل کر کھڑا رہا۔ یہ تو وہ بات تھی جو بڑی حویلی میں ذکر کرنے پر بھی گناہ تھا۔
सो हु इज शहरोज? बलाज के गले में गिल्टी सी अटकी, जबकि बख्त और आबिश पर जैसे बिजली सी कड़की थी। माहम सरीना समेत माँ और दादा जान भी फक चेहरा लिए खड़े थे, जबकि बख्त की गिरफ्त बलाज पर हल्की हुई थी। बलाज की रूह कांपी थी इस अनहोनी पर। नो डैड, वो तड़पा। वो ऐसे किसी हकीकत का सामना नहीं करना चाहता था। आप बस ये बता दें, शहरोज कौन है? वो बाप का चेहरा हाथों में थामे बच्चों की तरह सिसका। बख्त खामोशी से इसकी तरफ देख रहा था। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसका बेटा इससे अपने बाप के बारे में कभी सवाल करेगा। बख्त ने खफगी और गुस्से से इसका हाथ झटका और पीछे की जानिब पलटा। वो बिल्कुल इस सवाल का जवाब देकर खुद को इसको तकलीफ में मुब्तला नहीं करना चाहता था। डैड। मगर बलाज ने एक बार फिर इसका हाथ थामा। क्या सुनना चाहते हो? बख्त ने बड़े ज़ब्त से पूछा। यही कि मैं किसी शहरोज का बेटा नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका बेटा हूँ। वो बोला तो बड़ी हवेली के मकीनों ने पहली बार इसकी रूंधी हुई आवाज़ सुनी थी। वो किसी मासूम छोटे ज़िद्दी बच्चे की मानद लग रहा था। वो रोता नहीं था, बल्कि दूसरों को रुला कर ही इसे सुकून मिलता था। मगर आज ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पल में दहाड़े मार मार कर रो देगा। दुरीद इसकी सुर्ख आंखों में देखता रहा। इस शख्स का नाम भी इसके लिए नफरत था, जबकि दूसरी तरफ आबिश, जिसे बरसों बाद बहुत दूर निकल गई। बेटे की आंखों का सवाल, इसका दिल पत्ते की मानद काँप रहा था। तुम्हें क्या लगता है? बख्त की आवाज़ उभरी। इस खामोशी में इसकी आवाज़ की तकलीफ वहाँ खड़े सब सुन सकते थे। मुझे लगता है मैं सिर्फ आपका बेटा हूँ, मगर डैड, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं आपकी शादी में कैसे था? जब मैं आपका बेटा हूँ, वो 2 साल का बच्चा कौन है जो मीडिया में रिकॉर्ड किया गया है? मैंने सारी डिटेल्स निकलवाई है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दहाड़ा और कांच की टेबल पर गम व गुस्से की बिना पर मुक्का मारा। बलाज। आबिश तड़प कर इस तक पहुंची और बारी भी इसी लम्हे इस तक पहुंचा, जबकि दुरीद बख्त को वो लम्हा याद आया जब इसने भी यूं ही गुस्से से अपने हाथ जख्मी कर लिए थे। वो इसी तरह खड़ा रहा। आज पहली बार अपना वजूद उसे तेज़ हवा में महसूस हुआ। नो, इससे पहले आबिश और बारी इस तक पहुंचते, इसने वही खून आलूदा हाथ बुलंद किया और माँ को अपने करीब आने से रोका। तो यानी आपकी ये खामोशी इस बात की गवाही देती है कि मैं आपका बेटा नहीं? वाह वाह! बलाज ने ज़ोर से ताली पटकी। आबिश फूट फूट कर रो दी। इस उम्र में इसे ये मालूम नहीं था कि इसका वजूद यूँ रुस्वा होगा, जबकि दूसरी जानिब खड़े बारी के लिए भी ये शदीद झटका था। मगर जो भी था, वो दिलो जान से अपने भाई से मोहब्बत करता था, बल्कि बड़ी हवेली का हर फर्द। हाँ, तुम शहरोज के बेटे हो। तुम्हारी माँ का पहला शोहर, वो शख्स जिससे मैं आज भी पहले दिन की तरह नफरत करता हूँ। अब मज़ीद मैं इस बारे में कोई बकवास नहीं सुनूंगा। सर्द ठहरे हुए लहजे में वो पल में बलाज के लहू में शरारे दौड़ा गया। वो भूल चुका था वो किसके सामने खड़ा है। मुझसे मोहब्बत नामी एहसान करना ज़रूरी था? किस किस्म का एहसान करके आप अपनी बीवी और ख़ुद को तक़वियत देते रहे? वो ज़ख्मी नज़रों से बख्त की तरफ देखता हुआ चीखा था। अगर वो यहाँ खड़ा रहता तो शायद वो आज बलाज को शहरोज का ही बेटा समझकर कत्ल कर देता। तभी वो वहाँ से पलटकर अपने रूम में चला गया, जबकि बलाज ने माँ की तरफ देखा। इसकी आंखों में क्या क्या नहीं था, गम, गुस्सा, उलझन, तकलीफ़। आबिश शर्मिंदगी से सर झुका गई, जबकि बलाज वो जैसे आया था वैसे ही निकल गया। आबिश की सिसकियां गूंजी। बारी ने झट माँ को सीने से लगाया था। सब परेशान हाल खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ किसी की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। डैड से फ़ोन पर बात करके वो जैसे नए सिरे से जी उठी थी, एकदम उठी और साफ लिबास पहना। विश और अरमीश भी इसे देखकर खुश हुई थी। वो तैयार होकर लाउंज में बैठी, चेहरे की चमक जैसे पलट आई थी। विश और अरमीश भी इसके साथ बैठी थी। शहरी के हर हर अमल से वाज़ी था वो किस दर बेचैन है। शाह ऑफिस से आज जल्दी आ गया, तो इन सब को वहाँ देखकर उसे खुशी हुई थी। वाओ, आज ये लिटिल डॉल रेडी है। गुड गर्ल। इसने शहरी के सर पर हाथ रखा, जो एक्साइटेड सी उठी थी। अंकल, पता है आपको, डैड आ रहे हैं मुझे लेने। वो खुशी से चहकी तो शाह ने विश की तरफ देखा, जिसने अस्बात में सर हिलाया तो शाह मुस्कुरा दिया था। हो ही ना जाए ऐसा, एक बार जो अपने गले का गंध उतार कर किसी दूसरे के गले में उंडेल दे, वो शुक्र मनाते हैं, ना कि बाद में पूछ पड़ताल करते हैं।
اس سے پہلے شاہ کچھ بولتا، پیچھے سے فائق کی طنزیہ آواز ابھری تھی۔ شہری خاموش سی چور نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جب تمہارا مسئلہ نہیں ہے تو بول کیوں رہے ہو؟ جب سے فائق نے شہری کے سر پر پلیٹ ماری تھی، شاہ کا رویہ اس کے ساتھ خاصا سخت ہو گیا تھا۔ واہ ڈیڈ، اب تو یہ میرا ہی مسئلہ ہے، بیوی ہے میری، میں جو مرضی کہوں، وہ سکون سے بولا۔ اور شہری کی کلائی جھپٹی جو شاہ کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ ایسے کیسے ڈارلنگ، پہلے ہم آپ کے والد محترم کا انتظار کریں گے۔ اگر وہ آئے تو شرافت سے میری زندگی سے اور میرے گھر سے دفع ہو جانا، اور اگر نہ آئے تو تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو گی، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا اور اس کے معصوم حسن سے نگاہ چرائی تھی۔ اور آپ سب، جب یہ میرے کمرے میں چلی جائے گی تو کوئی میرے اور اس کے معاملے میں نہیں بولے گا، ورنہ اس سمیت میں بھی یہ گھر چھوڑ دوں گا اور سب سے پہلے اس کا گلا دبا دوں گا۔ وہ غصے سے بولا تو وہ تینوں اس کو دیکھ کر رہ گئے۔ چلو سوئٹ ہارٹ، تمہارے باپ کا انتظار کر کے آج یہ روز روز کا تماشا ہی ختم کریں۔ وہ اس کو اپنے ساتھ دھپ سے صوفے پر لے کر بیٹھا تھا۔ شہری نے صدق دل سے اپنے باپ کے آنے کی دعا کی تھی۔ لمحوں پلوں میں اور پل منٹوں میں ہتی کے گھنٹے گزر گئے۔ اب شام ڈھل آئی تھی۔ رات کی تاریکی نے آسمان کی کاسنی چادر کو سیاہی میں بدل دیا، اور پھر جلد ہی انتظار ہی رہ گیا اور فائق ہنستا ہوا اسے اپنے روم میں لے گیا۔ وہاں بیٹھا کوئی شخص کچھ نہ کہہ سکا، جبکہ شہری سرد آنکھوں سے وہ فائق کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے بیڈ پر زور سے دھکا دیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ وہی جانتی تھی وہ اس کا کیا انجام کرے گا، مگر اس وقت اسے اس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ غصے سے اٹھی اور بیڈ سے اتر کر 1 ماہ بعد وہی ازلی غصہ اس کے وجود میں اود آیا۔ سین چینج۔ اسی زخمی ہاتھ سے تیز ڈرائیو کرتا وہ بلا تکان سڑکیں ناپ رہا تھا، اور جب تھک گیا تو ہاں، وہ ایس پی بلاج اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، جو آج اس کے بس میں نہیں تھے۔ یہ بات ہی ناقابل برداشت تھی کہ وہ درید وقت کا بیٹا نہیں تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ سے تھک کر سر اٹھایا اور اپنے رنگ کرتے سیل کو ایک نظر دیکھا جہاں باری کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کٹ کی، سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ذہن اس وقت حد سے زیادہ منتشر ہو چکا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں اسے ایک چھپاکا سا ہوا تھا۔ نینا بے آواز لب پھڑپھڑائے۔ ہاں، اس نے کس بری طرح سے اس کو مارا تھا۔ اس نے دوبارہ اسٹیئرنگ گھمایا، اور کیسی محبت تھی اس کی کہ وہ اس کی بات کا یقین نہیں کر سکا۔ فلیٹ کے راستے پر گاڑی ڈال دی، اور اسی دوران کئی بار اس کا سیل بجا، مگر اس نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ اس کے رشتے اس کے لیے کس قدر پریشان ہیں اور اس کی تکلیف پر خود بھی تڑپ اٹھے ہیں، مگر اس وقت تو اسے اس کی فکر تھی جس کے ساتھ وہ زیادتی کر چکا تھا۔ فلیٹ کے آگے گاڑی روک کر وہ پل میں اندر کی جانب پہنچا، مگر فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کا دل ڈوبا تھا۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو آپ ہمیں کھو دیں گے۔ نینا کی روندھی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ نینا، وہ اس کی آواز سننے کی خواہش میں بولا، مگر اس کی آواز کہیں سے بھی سنائی نہیں دی۔ اس نے فلیٹ کا چپا چپا چھان مارا، مگر نا امیدی اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنا سر تھام لیا۔ ٹوٹے ہوئے واز کے ٹکڑے اب بھی وہیں ویسے ہی پڑے تھے، یعنی وہ اس کے نکلتے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر دوسرے سے اس نے ہارون کو کال ملائی، جس نے ایک پل میں کال پک کی۔ ٹریس دس نمبر، وہ بمشکل بولا تھا۔ اسے اپنی آواز ہی کہیں دور سے سنائی دی تھی۔ اوکے سر، ہارون نے کہا، اور بلاج نے اسے نینا کا نمبر سینڈ کرنے کے ساتھ نینا کو کال ملائی تھی۔ اس کا نمبر بند نہیں تھا۔ اسے خوشی ہوئی، بیل جا رہی تھی مگر پک نہیں کی جا رہی تھی، اور پھر دوسری تیسری بار کرنے پر کال ہولڈ پر چلی گئی تھی۔ آپریٹر نے کوئی بھی میسج سیو کرنے کے لیے کہا، یعنی وہ کوئی بھی میسج اپنا کال ہولڈ پر سیو کروا دیتا اور نینا اس کو جب مرضی ریسیو کرتی۔ اس نے بے تابی سے کال کو اسپیکر پر ڈالا۔ پلیز مائی لو، پک دی کال جی ایف آر نینا، اس کی بے بس مضطرب آواز ابھری۔ سین چینج۔ 4 اسٹار ہوٹل کے روم میں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی پرسکون فضا کو انجوائے کر رہی تھی۔ ہاں، یہ بھی حقیقت تھی کہ بند کمرے میں اس نے اپنے چہرے پر نیلے پڑے نشانوں کا اور اس شخص کی عجیب و غریب محبت کا سوگ منا لیا تھا،
مگر کوئی نہیں جانتا تھا، شاید وہ شخص خود بھی نہیں، کہ وہ لڑکی اس کے ریئیکشن پر کچھ دلی طور پر ٹوٹی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جلد ہی اس کو ڈھونڈ لے گا۔ آفٹر آل ایس پی تھا جس نے کل 20 منٹ میں اپنے گھر سے بھاگی ہوئی بہن کو چھان مارا تھا، تو وہ جو اس سے چھپنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی اور ہر راستہ کھلا جان بوجھ کر خود چھوڑ آئی تھی، وہ اسے نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ وہ جلد ہی اس تک پہنچ جائے گا، بس دیکھنا یہ تھا کہ اس کی واپسی کس نوعیت کی ہوتی ہے۔ کیا درید وقت کا بالاج اس کے پاس آئے گا، یا پھر صرف بالاج جو نینا کے حسن کا دیوانہ تھا؟ وہ یہی سوچتی کھڑکی کے پاس سے ہٹی تو موبائل نے بلنک کیا تھا، جس پر وائس میسج شو ہو رہا تھا۔ اس نے آن کیا، بالاج کا تھا۔ بالاج کا میسج دیکھ کر دل پر کہیں اونس سی پڑی تھی، جیسے بھڑکتے دل کا انتقام کہیں کچھ پرسکون ہوا ہو۔ اس نے میسج آن کیا تو نہ جانے کیوں دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ پلیز مائی لو پک دی کال جی ایف نینا یار۔ اس کے لہجے کی تڑپ نینا مسکرا دی تھی، مطلب اس کا وار نشانے پر لگا تھا اور اب تک نشانے پر تھا۔ اف، مزہ تو تب تھا درید وقت جب میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھ سکتی۔ اس نے موبائل سائٹ پر رکھ کر خود سے کہا اور مزے سے بالاج کی ایک پک کھولی، جس میں وہ پولیس یونیفارم میں گوگلز ہاف نوز پر رکھے شرارتی نظریں اچکا کر دیکھ رہا تھا۔ مگر اب یہ شہزادہ تمہارے دان سے نکل چکا ہے۔ تم دیکھنا، تمہاری بربادی میں تمہارے جگر کے ٹکڑے کے ہاتھوں لکھواؤں گی۔ وہ بالاج کی تصویر دیکھتے ہوئے بولی، اور پھر بیڈ پر سیل رکھ کر وہ بالاج کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ جلد اس تک پہنچ جاتا، کیونکہ اس نے ہر راستہ کھلا چھوڑا تھا، اور وہ اس بکھرے ہوئے بالاج کو خود میں سمیٹ کر بس اپنے تک محدود کر لیتی۔ وہ مسکرائی تو گال پر ہلکے سے درد نے اس کی توجہ ان تھپڑوں پر کرائی جو بالاج نے اسے دیے تھے۔ تمہارا یہ مجھے پاگلوں کی طرح تلاش کرنا ہی تمہاری سزا ہے۔ باقی سزا جب میرے پاس آؤ گے تب ملے گی۔ وہ سوچتی ہوئی اٹھی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ شفاف چہرے پر بس سونے کی پتلی سی ناک پر تار سج رہی تھی، جبکہ وہ اس وقت جین شرٹ میں اپنے ہی غیر معمولی حسن کو گھور رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے لپسٹک نکال کر، اس سے پہلے وہ اپنے ہونٹوں کو سرخ کر کے آج پھر اس شخص پر غضب ڈھاتی کے رکی، اور لپسٹک واپس بیگ میں پھینک کر اس نے گلسرین نکالی اور آنکھوں میں ضرورت کے مطابق انڈیل لی، اور بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں سرخ لائن لگا کر اس نے خود کا حولیہ قاتلانہ اور کچھ قابل رحم بنا لیا، اور بیڈ پر بیٹھ کر ٹشو سے آنکھ سے نکلتے آنسو صاف کرنے لگی، ساتھ بالاج کا انتظار بھی جی جان سے کر رہی تھی۔ So this is the end of this episode. Stay tuned for next one and don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.